کیا، جو باتیں کی 6 سال کے بعد آج وہ سچ ثابت ہوئی اور وہ رہا کر دیے گئے. آپ کو کس طرح سے یہ ساری چیزیں پتہ چلی؟ کیا تحقیقات تھی؟ کس طرح سے تحقیقات کی گئیں؟ میں کوئی پیر نہیں ہوں کہ میں پریڈکشن کر رہا تھا. میں آئی ایم رپورٹر. بالکل تحقیقات. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. 2011 میں یہ اسکینڈل سامنے آیا تھا، ہائی اسکینڈل، کہ جس میں ان کا نام آیا تھا حامد سعید کاظمی صاحب کا. اس کو سپریم کورٹ نے سو موٹو بھی لیا تھا، تو لیٹر وغیرہ لکھے گئے تھے کچھ. تو اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا حامد سعید کاظمی صاحب کو. تو ایز اے رپورٹر میں اس وقت اس میں تھا، دنیا ٹی وی میں تھا. تو میں نے جوید اقبال صاحب ہوتے تھے ہمارے ہوسٹ سے پروگرام کرتے تھے. تو میں نے ان کے لیے نا ایک انویسٹیگیٹو سٹوری کی تھی اس پہ، اس پورے کیس پہ جا کے. مجھے اچھا خاصا ٹائم لگا تھا. میں نے جا کے حامد سعید کاظمی سے میں جیل میں بھی ملا تھا، ڈاکومنٹس بھی دیکھے تھے، کورٹ ریکارڈ بھی میں نے نکالا تھا. نکالنے کے بعد وہ میں نے گفتگو کی تھی 5 سال پہلے، جو میرا خیال ابھی ہم آج کوئی اس لیے بھی تھوڑا سا اچھا اگر مجھے نہیں پتا کہ اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا کہ کچھ آپ نے 5-6 سال پہلے کسی کیس پہ کام کیا ہو اور 5 سال بعد اس کا کلپ جو ہے نا اپنے ویورز کو دکھانا چاہیں کہ جو باتیں اس وقت یہ انویسٹیگیشن کے بعد کی تھیں، تفصیل کے بعد، سب یہ کنسرن پارٹی سے ملنے کے بعد تو جو گفتگو کی تھی، آج وہی فیصلہ اس نے کورٹ نے دیا ہے. ایز اے رپورٹر آئی فیل اے بٹ پرائڈ ایز ویل کہ جو میری فائنڈنگ تھیں 5 سال پہلے اس پہ اسکینڈل پہ، جس پہ پورے سب کہہ رہے تھے کہ بڑا غلط ہوا، کرپشن ہوئی، وہی نکلی ہیں اور وہ باعزت بری ہوئے ہیں. ایم گلیڈ کہ یہ کاظمی صاحب جو ہیں یہ بری ہوئے ہیں. ہاں اتنا ضرور تھا جتنی انہوں نے سزا بھگتی ہے نا وہ ان کی نلائکی کی سزا تھی، انکمپیٹنسی ضرور تھی، لیکن فائنانشیل کرپشن بالکل انوالو نہیں تھی. یہ میں نے 5 سال پہلے اس میں کلپ میں کہا تھا. اگر آپ میرا خیال ہے اگر وہ دکھائے ہیں تو تاکہ تھوڑا سا ویور کو لگے کہ سم ٹائم ہم رپورٹر سارے اور بھی بہت سارے اچھے رپورٹر ہیں کہ اگر تھوڑے سے محنت سے کام کریں تو آپ فیوچر کو پریڈکٹ تھوڑا سا کر سکتے ہیں. بالکل. ابھی آپ کو وہ کلپ دکھاتے ہیں جس طرح سے کلاسا صاحب نے بتایا کہ 2011 میں یہ اسکینڈل سامنے آیا تھا. 2 جنوری 2012 کی یہ تاریخ تھی جب کلاسا صاحب نے جو گفتگو کی تھی تحقیقات کے بعد. آج 6 سال کے بعد دیکھا وہی فیصلہ سامنے آیا اور حامد سعید کاظمی صاحب کو باعزت بری کر دیا گیا. وہ آپ کو کلپ دکھاتے ہیں. خیال ہے یہ گتھیاں ان کو الجھنے سے زیادہ سلجھنے کا ٹائم ہے. اگر مجھ سے پوچھیں اصل میں بات یوں ہوئی تھی کہ جب زرداری صاحب نے 27 دسمبر کو بات کی تھی، وہاں نیڈیرو میں کہا کہ ایک میرے وزیر کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے 1.5 سال سے، تو ان کی ٹون سے میں یوں لگا کہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حامد سعید کاظمی صاحب بے گناہ ہیں اور کورٹس نے زبردستی ان کو رکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد میں نے کچھ اس پہ کام شروع کیا، انویسٹیگیشن شروع کی کہ اگر یہ بات زرداری صاحب کہتے تو فردر اس میں ہم جا کے کوئی نہ کوئی ایویڈینس دیکھیں کہ زرداری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں یا ایویڈینس کیا ہے. آپ کے میں ایک بات بتاؤں میں کہ میں کوئی ہو گئے 15 سال ہو گئے مجھے ایکٹیو اس میں جرنلزم کرتے ہوئے، میں نے اس طرح کے ایویڈینسز نہیں دیکھے کہ جن کی بنیاد پر اب کسی بندے کو جیل میں رکھا جائے. جتنے عرصے کے لیے کاظمی صاحب کو رکھا گیا ہے اس کی 2-3 میں آپ کو ریزن بتاؤں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو جتنی بھی سزا مل رہی ہے کاظمی صاحب کو، یہ زیادہ میڈیا ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے اور میڈیا ہی رسپانسبل ہے. جس طرح کی میرا خیال جھوٹی چیزیں سامنے لائی گئی ہیں، انہیں جھوٹے ایویڈینسز کی بیس پہ ان کو جیل میں کرایا گیا ہے. اس کی میں آپ کو 2-4 منٹ میں کچھ اس کے ایویڈینسز پیش کرتا ہوں میں. اور میں کہتا ہوں گراس اس میں کہہ سکتے جسٹس اس میں انجسٹس ہوا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے اعظم سواتی صاحب نے کہ ہمارے وزیر صاحب نے حامد سعید کاظمی صاحب نے کرپشن کی ہے. اس پہ آ کے سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا. اگلے دن جب وہ وہاں پہ پیش ہوئے سپریم کورٹ کے آگے تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں ایویڈینس دیں. انہوں نے قرآن پاک نکالا اور سامنے رکھ کے کہا جی کہ میرا ایویڈینس تو قرآن پاک ہے. کل رات میرے پاس آئے تھے سیکرٹری ان کا آغا قزل باز صاحب آئے تھے جن کا نام بھی لیا. انہوں نے مجھے کہا کہ حامد سعید کاظمی صاحب نے آپ سے پیسے مانگے. چیف صاحب نے ان کے اس بیان پہ یقین کرتے ہوئے یہ کہا کہ چلیں انہوں نے ایف آئی اے کو کہا آپ انویسٹیگیٹ کریں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں ان سے اعظم سواتی صاحب سے کہ آپ ہمیں ثبوت دیں آپ جو کہہ رہے ہیں کرپشن ہے، اور اس وقت وزیر بھی تھے. اور جب انہوں نے بات آگے چلی جیسے آپ نے سیکوینس بتایا ہے اس طرح کی میں نے ایویڈینس زندگی بھر میں نہیں دیکھے. یہ بیانات ہیں ہمارے پاس کاپی ہے کہ ایک عمر شیر زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں نے بتایا، ان سے بات کی انہوں نے کہ مجھے فلاں نے بتایا، اور سیکرٹری سے بات کی وہ اس وقت کورٹ میں تھے انہوں نے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ جو اکاؤنٹ میں پیسوں کا معاملہ ہے کہ 27,000 پاؤنڈ نکلے تھے حامد سعید کاظمی کے اکاؤنٹ سے، وہ کیا معاملہ؟ ان پہ 2-3 الزامات تھے. ایک تو یہ تھا، میں اسی پہ آتا ہوں کوئکلی آتا ہوں. ایک تو یہ الزامات تھا کہ انہوں نے پیسے کھائے وہاں پہ بلڈنگ ہائرنگ میں، انہوں نے کمیشن لیا ہے اس میں 50 اس میں ریال پر حاجی کھائے. اور جو تینوں کے چاروں لوگ انہیں ڈینائی کیا ہے آخر اور وہ بیس کر رہے تھے ان کے تبلیغی جماعت کے شیخ وہاب صاحب پہ، اور شیخ وہاب صاحب نے اس کو ڈینائی کیا. وہ ایلیگیشن آپ کو سائٹ پہ ہو گیا. دوسرا ان پہ بڑا ایلیگیشن تھا کہ ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے 27,000 پاؤنڈ نکلا ہے. اچھا بڑی یہ بات ہے جس دن یہ خبر بریک کی جا رہی تھی، میرا خیال افسوسناک ایک ایلیمنٹ ہے، اس دن یہ کاظمی صاحب کی بیٹی کی شادی تھی.
یہ ذہن میں رکھیے گا جب پورا میڈیا یہ فلیش کر رہا تھا کاظمی صاحب کے اکاؤنٹ سے یہ پاؤنڈ نکلے ہیں، اس وقت بیٹی کی شادی تھی ملتان میں. اب ایک نیا ایویڈینس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجا گیا ہے، جو احمد سعید یہ کاظمی صاحب کے بھائی ہیں، اور ان کا نام بھی میں یہاں پہ پڑھ دوں. یہ ڈاکٹر سید راشد سعید کاظمی، یہ لندن میں ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور ان وزیر اعظم گیلانی صاحب کو ایک لیٹر لکھا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے اپنے بارکلے بینک اور نیٹ ویسٹ کے انہوں نے اس کے ساتھ ڈاکومنٹس اور بینک سٹیٹمنٹس انہیں اٹیچ کیے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو نیا ایویڈینس ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 2007 سے میں کاظمی صاحب کو پیسے لندن سے تھرو لیگل پراپر بینکنگ چینل بھیج رہا ہوں کہ میرے بچے یہیں پہ پاکستان میں سیٹل ہیں، جو ان کے ساتھ رہتے ہیں. یہ ان کا پیسہ تھا، اور باقاعدہ اس میں انہوں نے چیلنج کیا ہے، ایف آئی اے کو بھی کیا ہے، عدالت کو کہا ہے کہ میں یہاں کا یہ میں یو کے میں رہتا ہوں، میرا یہ لیگل منی ہے، یہ بینکس کی میں سٹیٹمنٹ بھیج رہا ہوں، یہ پیسہ میرا ہے. یہ دوسرا اس پہ ایلیگیشن تھا. سو اب جو مین چیز ہم کہہ رہے تھے کہ کاظمی صاحب کے اکاؤنٹ سے 27,000 پاؤنڈ نکلا ہے، اس بیان کے بعد اور یہ ان کے یو کے بینکنگ کے ان کے اس میں ایفیڈیوٹ کہہ لیں، بینک سٹیٹمنٹ کہہ لیں، ان کا ایویڈنس کہہ لیں کہ یہ لیگل چینل سے ان کے بھائی نے پیسے بھیجے تھے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو دو بیسک آپ پہ ایلیگیشن تھے، ایک وزیر پہ آپ نے لگائے تھے، دونوں کو دونوں کورٹس کے سامنے جو سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، ڈاکومنٹس آ رہے ہیں، اس سے کہیں سے ان کا ڈائریکٹ لنک ثابت نہیں ہو رہا. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، احمد فیض کے معاملے پر ہی ان کی بیل کینسل کی گئی، باقی معاملات جو تھے ان کو ہٹا دیا گیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس ایسے تھا کہ آپ نے سو موٹو تو لے لیا تھا، آپ نے کچھ انہوں نے ہائپ کریٹ کر دی تھی انہوں نے ساری اعظم سواتی صاحب نے، پھر مشکل ہو گیا تھا کہ یہ بات مان لی جاتی کہ اعظم سواتی صاحب نے فیکٹ نہیں بتائے، وہاں پہ غلط بیانی سے کام لیے گئے ہیں. اس چیز کو نہیں مانا گیا، لہٰذا کچھ نہ کچھ ملبہ شفٹ کیا جانا تھا، اور میڈیا نے بھی انٹرسٹ شو نہیں کی، اور کچھ میرا خیال ہے ہمارے انصاف کے ادارے نے بھی کہ احمد فیض والی بات ہے، یہ میرا خیال اس بڑے سکینڈل میں اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. ریزن کہ احمد فیض کی وہ ان پہ الزام لگ رہا ہے کہ کاظمی صاحب کہ آپ نے ان کو اپوائنٹمنٹ کی تھی، اور انہوں نے وہاں پہ جو ہیرنگ والے معاملے ہوئے تھے، وہاں پہ کرپشن ہوئی تھی یا پیسے زیادہ لیے گئے، ان کا رول تھا. کاظمی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں کی گئی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے نہیں آپ کے اس پہ سگنیچر ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کسی نے مجھے سگنیچر کروا دیے ہیں اور وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پہ والنٹیرلی آپ کو سرو کروں گا، اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر میں نے کسی کا اپوائنٹمنٹ سپوزلی کی بھی ہے تو اس کو اجازت ہونی چاہیے اس میں دے. راؤ شکیل کی تقرری بھی حامد سعید کاظمی کر سکتے تھے؟ بالکل نہیں کر سکتے تھے. مطلب یہ بات کہنا ہی میرا خیال ہے انتہائی امکانہ چیز ہے، کیونکہ گریڈ 20 یا اس سے اوپر کے جتنے بھی اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں وہ اس کو وزیر اعظم یا اسٹیبلشمنٹ کرتا ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جو اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری تھے، ان پہ باقاعدہ کیس ہو رہا تھا کہ راؤ شکیل پہ نیب کے کیسز تھے، ای سی ایل پہ نام تھا، اور ان کا نام جو ریکمنڈیشن میں شامل تھا. یہ ہمیشہ وزیر اعظم کی اس کی ڈسکریشن ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے. حامد سعید کاظمی صاحب اس کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے تھے، لہذا یہ کہنا کہ راؤ شکیل کے ساتھ مل کے حامد سعید کاظمی کر رہے تھے، دیٹس ٹوٹلی انٹرو. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں اور ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر عدالت ان چیزوں کو اتنی توجہ سے نہیں دیکھ رہی ہے؟ کیا بیل نہیں ہو سکتی تھی حامد سعید؟ میرا خیال ہے اس ملک میں بہت سارے لوگوں کی ایسی بیلز بھی ہوئی ہیں جو ایک طرح مشکل کام تھا. مثلا آپ نے انجم عقیل خان کو دیکھا، انہوں نے تھانے پہ حملہ کیا اور لائیو فرار ہوئے. لائیو فرار وہ براہ راست، ہاں ٹھیک ہے، براہ راست فرار. آپ کو یاد ہوگا پورا ملک دیکھ رہا تھا انجم عقیل صاحب ہزاروں روپے کے اسکینڈل میں ملوث، انہوں نے تھانے پہ حملہ کیا، ساتھ سمیت ان کو بھی بیل مل گئی تھی. آپ کو ان کا لال مسجد کا یہ واقعہ ہوا تھا، اس میں شاہ عبد العزیز صاحب تھے، سب نے دیکھا، گرفتاری ان کے کیمرے پہ ہوئی تھی، ان کو بھی مل گئی تھی بیل. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اتنے سٹرانگ ایویڈنس نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پر حامد سعید کاظمی ایک منسٹر کو محض سنی سنائی بات پہ آئی وڈ سے اعظم سواتی صاحب نے سنی سنائی بات آگے پھیلائی، آگے سے چلتی گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ رئی کا پہاڑ بنا، یہ رئی کا پہاڑ بنائے، اور ایک بندے کو آپ نے 6 مہینے سے آپ کو زیادہ ہو گئے، محض اس بیس پہ جیل میں رکھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو شاید لوگ کہیں گے کہ ہم سنی سنی بات پہ ایکشن لیتے، سنی سنی بات پہ. ایک جملے میں بتا دیں، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ بہرحال بحیثیت وزیر کچھ نہ کچھ نااہلی تو تھی نا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حامد سعید کاظمی صاحب پہ کوئی اگر الزام لگ سکتا ہے، ان پہ آپ کہہ سکتے ہیں انیفیشنسی کا لگ سکتا ہے، ان کا منسٹری پہ کنٹرول نہیں تھا، یا وہ ایک بے بس وزیر ضرور تھے، لیکن جو ایویڈنسز ہمارے سامنے ہیں اور کورٹ میں جمع ہوئے ہیں، میرا خیال انہیں کرپشن میں اس میں وہ شامل نہیں ہے. لیکن اس میں نااہلی والی جو بات کر رہے ہیں، یہ الزام انہیں شیئر کرنا چاہیے کہ اگر ان کی منسٹری سے ریلیٹڈ اس طرح کچھ باتیں ہو رہی تھیں اور کوئی اور بندہ ان کے بہاف پہ فیصلے کر رہا تھا تو پھر اس وقت ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا. بہت شکریہ، بہت شکریہ روف کلاسا صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں اس گفتگو میں 2 جنوری 2012 کی تاریخ. عامر صاحب، رائی کا پہاڑ واقعی بنا تھا اور آج یہ چیز ثابت ہو گئی، یہ کیا کہیں گے آپ؟ مختصر بالکل. رائی کا پہاڑ اس لیے بھی شاید بنا تھا کہ حج ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے، اس کے ساتھ یہ بہت بڑے
عالم بھی ہیں بریلوی مکتبہ فکر کے جو ہے نا میرا خیال چند 2-3 جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے ایک ہے. تو ایک عالم کے اوپر اور وہ بھی حج جیسی چیز کے اندر جب وہ الزام لائے گا تو لوگوں کے کئی دفعہ جذبات جو ہے نا مذہب کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اوورلی حساس ہوتے ہیں. اور یہ کیونکہ اب عدالت سے چھوٹے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ایک تکلیف دہ بات لگتی ہے کہ آپ بس 6 سال آپ کی زندگی کے اور آپ اتنے باعزت آدمی ہوں اور وہ اس کے بعد ہو. ہمارا یہ رہتا ہے ہمیشہ کہ جناب یہ جتنے بھی کیسز ہیں زرداری صاحب چھوٹنا وہی ہے نا کہ جو جس شان سے مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, کہ اس طرح چھوٹنا کہ جی وہ فائلیں غائب ہو گئی ہیں, آگ لگ گئی.